سر ابھی آپ نے تلبیہ ورڈ یوز کیا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، تلبیہ بنیادی طور پر جب آپ احرام میں ہو جاتے ہیں تو اس وقت اپنی حاضری لگواتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. یہ وہ کلمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز میں اس وقت ادا کیا. لبیک اللہم لبیک اوکے، لا شریک لک لبیک. یہ وہ کلمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ اور کو یعنی عمرہ کرنے والوں کو یا تمام حاجیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اسے اونچی آواز میں پڑھا کریں. یہ بنیادی طور پر اپنی حاضری لگانے کی بات ہوتی ہے. جس طرح کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ فلانا پریزنٹ جی، یا اس کے بعد اردو میں بھی کچھ کلاسیں ہماری جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے اس وقت نام آتا تھا تو آواز بچے کی طرف سے آتی تھی لبیک. اسی چیز کو اسی کو بنایا گیا کہ اپنی حاضری لگوانا رب کریم کے ہاں کہ پروردگارہ میں اپنی پورے جسم، پورے مال و دولت، پوری تمام کی تمام اپنی قوتوں اور توانائیوں کے ساتھ تیرے حضور میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں، میں حاضر ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو سر یہاں پہ مزید آگے کنٹینیوٹی کیونکہ ہماری چل رہی ہے، آگے مزید آتے ہیں. تو یہ استلام یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیے، جس وقت ہم حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں تو جس وقت شروع کرتے ہیں ہم وہاں پر اپنا طواف، تو مطوف کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں پہ جس وقت آپ استلام کرتے ہیں، استلام ہوتا ہے السلام. یعنی جس وقت ہم حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا. استلام کے بہت سارے طریقے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود کو ہاتھ سے مس کرنا، حجر اسود کو دور سے سلام کرنا، حجر اسود کو اپنی لاٹھی کے ساتھ یا کوئی اور چیز ہے آپ اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے یہ تمام رش کے اوقات یا ایسے تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ان کی پرمیشن دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب حجر اسود کا استلام کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہاں السلام علیکم نہیں ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہاں پر، تو وہ استلام شروع ہو جاتا ہے. دس از ٹو بی کالڈ ان ٹیکنیکلی استلام. یہ رکن ہے ہمارے حج کا رکن. جی ہاں، لازمی رکن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر مزید اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ساری چیزیں جو ہم نے پہلے تھیں وہ پرفارم کر لی. ناؤ ٹاک اباؤٹ دا طواف. طواف کے حوالے سے کیا حکمت ہے؟ طواف بیسیکلی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی تمام جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب نے طواف کیا کعبہ کا. طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے. ہماری دنیا چلتی ہے کلاک وائز، یہ اینٹی کلاک وائز ہے. اوکے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام جھمیلوں کے مخالف میں آ گیا ہوں یہاں پہ پروردگارہ تیرے سامنے. اوکے، میں نے اپنے آپ کو دنیا سے بالکل خلاف کر دیا ہے اور تیرے سامنے آ گیا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں. اب اس کی اور بھی ایک دلیل یہ ہے کہ جب بھی کبھی اس سے پہلے لوگ منت مانا کرتے تھے تو منت ماننے کے بعد جس جانور کی جس چیز کی منت مانتے تھے اسے ذبح کرنے سے پہلے یا اسے عطا کرنے سے پہلے یا اسے دینے سے پہلے، ادا کرنے سے پہلے اس کو جس شخصیت کے لیے صحت یابی کے لیے یا اس کے بدلے کے لیے منت مانی جاتی تھی اس چیز کو وہ دولت ہے تو اس کو اینٹی کلاک کر کے اس کی چارپائی یا اس کے بیڈ کے گرد گھمایا کرتے تھے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. یعنی مین اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی نظر پیش کرتے ہیں. یہاں پر حج کے دوران جس وقت ہم طواف قدوم کرتے ہیں، طواف کی بھی کم از کم 5 قسمیں ہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق 6 قسمیں ہیں. ان میں سے یہ جو طواف قدوم ہے بیسیکلی اس میں یا ہر طواف میں اپنے آپ کو نظر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ طواف کیا جاتا ہے. اور یہ 7 چکر لگتے ہیں اور یہ 7 چکر آدم علیہ السلام سے تھے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند دے دی کہ یہ 7 چکر آپ لگائیں گے. ہر بار آپ جب آپ کا ایک چکر اس وقت ختم ہوگا جب آپ کعبہ کے حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود تک آئیں گے. ان میں سے پہلے 3 چکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے 7 ہجری کو آپ کی جس وقت ہوئی تھی صلح حدیبیہ، تو اس کے بعد تو کفار نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان جو مکہ سے گئے ہیں اب کافی موٹے تازے ہو گئے ہیں، اب ان میں وہ قوت نہیں رہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جانا تو کہا کہ آپ پہلے جس طرح ہم لوگ ڈرل کر کے جاتے ہیں نا، جس طرح جس کہتے ہیں کہ رننگ کرتے ہیں، رننگ ان بٹوین، ہلکی رننگ جس کو کہتے ہیں، ایک تو واک ہوتی ہے اور ایک دوسری جو ڈرل کر کے، تو کہا کہ پہلے 3 چکر آپ اس طرح ڈرل کر کے تاکہ انہیں محسوس ہو کہ ہم ابھی بھی قوت میں ہیں، اور اس کے بعد ریسٹ آف دا 4 جتنے ہیں وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے آرام سے چلتے چلتے. تو ہر بار جب اس کے قریب آئیں گے تو اللہ اکبر استلام کر کے یا اسے آپ بوسہ دیں گے یا دور سے ہاتھ لائیں گے یا چھڑی سے کوئی اشارہ کریں گے اس کی طرف تو وہ ہوگا. تو یہ 7 چکر جو لگتے ہیں یہ بیسیکلی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے ایک سعی وہاں پر کی جاتی ہے، رکن ہے حج کا. جی ٹھیک. سر
طواف کی بات ہو رہی ہے، ابھی آپ نے کہا کہ اس کے 5 اور کچھ روایت کے مطابق 6 اس کی اقسام ہیں، اس کو بھی ذرا ٹچ کرتے ہوئے جائیں تاکہ مزید جی دیکھیے طواف قدوم جو ہے پہلا طواف، یعنی آپ نے جو ہی قدم آپ نے حرم کعبہ کے اندر رکھے تو آپ کے اوپر اس وقت طواف نفل ہو گیا، یعنی آپ نے اس کو کرنا، یہ فرض طوافوں میں نہیں ہے۔ اوکے، فرض وہی طواف ہے جو آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا طواف قدوم ہے۔ اب طواف قدوم مین قدم کی جمع ہے قدوم، آپ نے قدم رکھا وہاں پر تو آپ نے طواف کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز نوافل تحیۃ الوضو کے طور پر ادا کرتے ہیں، یا پھر تحیۃ المسجد کے طور پر، یعنی مسجد کی رسپیکٹ کے طور پر، آنر کے طور پر آپ 2 رکعت نماز نوافل ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے والا وضو کے اور یہاں پہ مسجد کے۔ اسی طرح کعبہ، حرم کعبہ میں داخل ہونے کے بعد رسپیکٹ آف کعبہ کے لیے آپ نے وہاں پر جو طواف کرنا ہے یہ طواف قدوم ہے۔ حج کے وقت جو لوگ یہ پہلا طواف کرتے ہیں یہ حج کا رکن نہیں ہے، اوکے، یہ آپ کے لیے وہی ہے جس کو یہ تحیۃ الکعبہ، یہ آپ کے لیے وہ ہے قدوم جب کیا آپ نے تو کرتے ہیں۔ اب دوسرا طواف آپ کے لیے جو ہے وہ حج کے لیے ہوتا ہے، اور حج کے لیے کیا ہے، جس وقت آپ سارے ارکان مکمل کرنے کے بعد آپ مینا میں آ کر آپ نے قربانی کر لی، سر منڈوا لیا، تو یہ آپ کے اوپر فرض طواف ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اسے طواف زیارہ کہتے ہیں یا طواف افادہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح طواف قدوم ہے، لیکن یہ فرض ہے، پہلے والا فرض نہیں ہے، پہلے والا آپ کے لیے وہ ہے کہ تحیۃ الکعبہ کے طور پر آپ دیتے ہیں۔ تیسرا طواف ہوتا ہے جب آپ تمام کے تمام رمی جواہرات کے 3 دن میں مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اجازت طلب کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں طواف وداع، آپ نے الوداع کیا، اور وہ طواف وہ بھی لازم ہے، اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوتا، ورنہ دم دینا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 تو یہ ہو گئے۔ ایک طواف ہے تحیہ، جس میں نے کہا کہ نوافل کے طور پر بندہ کوئی کہتا ہے جی میں نفل طواف کروں گا، وہ ایک طواف ہے۔ ایک طواف ہے منت کے طور پر، کچھ لوگ مانتے ہیں، مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب مکہ فتح ہو گیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ میں 1 دن اعتکاف کروں گا، یعنی کعبہ کے بیٹھ کر اور کروں گا، یہ منت میں پوری کروں یا نہ؟ فرمایا یہ ضرور پوری کریں۔ تو یہ منت کا طواف ہے۔ یہ 4 5 6 قسمیں جتنی ہیں یہ ان نعتوں سے نہیں۔ حج کے طواف 2 ہی ہیں، ایک طواف افادہ یا طواف زیارہ، ایک طواف وداع۔ ٹھیک ہے سر، اب ہم نے طواف کر لیا، مقام ابراہیم کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مقام ابراہیم کیا ہے، اسی کیا ایفیلیشن ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ، اور دوسرا کہ یہاں پہ جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس والے سے۔ دیکھیے جہاں تک اس جگہ کا تعلق ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے۔ یہ قدرت خداوندی کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر جب دیواریں اوپر ہو گئی تھیں تو یہ ایک کرین کے طور پہ کام آتا تھا، لفٹ کے طور پہ کام آتا تھا، آٹومیٹیکلی ہوا میں اٹھتا تھا۔ اس کے اوپر سارا مٹیریل رکھ کر وہ دیواریں اس طرح بناتے جاتے تھے۔ چھت بھی اسی کی وجہ سے بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسماعیل علیہ السلام سارا مٹیریل اوپر رکھتے تھے اور والد گرامی کھڑے ہوتے تھے، تو یہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا اور دیواریں بنتی رہتی تھیں۔ اب اس جگہ کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اس پتھر والی جگہ پہ آپ نماز پڑھا کریں، 2 رکعت نماز نوافل۔ تو یہ وہ حکم خداوندی ہے جس کو بجا لانے کے لیے تمام کے تمام لوگ وہاں پر برکت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 2 رکعت نمازیں اور یہ مقام، یہ ارکان حج میں سے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ حج نہیں ہوتا۔ صفا اور مروہ، جی اس پہ صفا اور مروہ بنیادی طور پر 2 پہاڑیاں ہیں۔ اب تو خیر ان کو سیدھا کر دیا گیا ہے، وہاں پر مکمل طور پر روڈ جیسے بن گئے ہیں، ان کو بنا دیا لوگوں کی آسانی کے لیے، سٹیئرز ہیں تاکہ چلنے آسانی سے چلے جائیں۔ جو لوگ اپاہج ہیں یا ان کے لیے مسائل ہیں تو وہ لوگ خود وہاں پہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے اوپر بھی چلتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں، یا ان کا نام حضرت ہاجر بھی ہے کتابوں میں، اس سے پہلے ہاجرہ یا ہاجر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد مصر سے ان کو لے کر رضائے خداوندی کے لیے یہاں آباد کیا، اور اس کے بعد اس اپنی بیوی کو چند دنوں کا توشہ کھجوروں کی شکل میں اور چند دنوں کا پانی دے کر یہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا
جیسے کہتے ہیں قبائے مبارکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہن رکھی تھی، اسے پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ اور یہ چلتے جا رہے تھے، تو پھر آخر انہوں نے کہا کہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے اور میرے بچے کو زندہ رکھے گا۔ تو پھر وہاں پر حضرت یعنی پانی جب ان کا ختم ہو گیا تو اس وقت بے چینی میں اپنے اس بچے کی، اب دیکھ لیں 2-3-4 مہینے کا بچہ، اس کی پیاس کی شدت اور اپنی پیاس کی شدت سے ایک طرف دوڑ کے صفا پہ بجاتی تھیں کہ کوئی قافلہ مل جائے یا کہیں پانی کی رمق ہو یا کہیں کوئی پرندے نظر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پانی ہوگا، وہاں پہنچ جاؤں۔ پھر مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف انہوں نے 7 چکر لگائے، یعنی 3 ادھر 3 ادھر اور ایک پھر واپسی کا۔ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان سنت سیدہ ہاجرہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے لیے قربانی کے لیے اتنا زیادہ پسند کیا، یعنی اپنی اولاد کی قربانی کے لیے بھاگ رہی تھی کہ ان کو یہ ساری چیزیں میسر آ جائیں، تو ان کی سہولت کے لیے اللہ نے اتنا پسند کیا کہ حج کا ایک رکن بنا دیا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ وہ اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ ہے یہ پریکٹس پرفارم کی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کی ایڑیوں سے پانی آیا تھا؟ ہاں جی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے وہاں پر جا کر اپنا پر مارا جہاں ان کی ریڑیاں تھیں تو پانی نکل پڑا وہاں پر، اور جب پانی نکل پڑا تو یہ دوڑتی ہوئی جب آئی، انہوں نے دیکھا کہ پانی نکل گیا ہے تو بڑی خوش ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے بند باندھا، خود پیا، بچے کو پلایا، لیکن اتنی سپیڈ سے چڑھ رہا تھا، دوسرا بڑا بند باندھا، پھر بھی وہ اسے توڑ کر باہر نکل گیا۔ تو اسے انہوں نے کہا کہ زم زم، عبرانی زبان میں رک جا ٹھہر جا، تو اس وقت وہ ابل کر پھر دوبارہ وہیں ٹھہر جاتا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا سورس ہے پانی کا اس وقت، ملینز آف گیلن پر منٹ کے حساب سے اس میں سے نکل رہا ہے، اور 24 آورز میں ذرا بھی یعنی صرف اور صرف اس کو اتنا رکھا جاتا ہے کہ اپنی مشینیں ان کی جل نہ جائیں یا برن نہ ہو جائیں، 10 یا 15 منٹ کا ریسٹ لیا جاتا ہے، اور انہوں نے مسلسل مختلف قسم کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، ایک پہ تکیہ نہیں کیا، کچھ دیر کے لیے یہ چلتی ہے دوسری چلتی ہے، لیکن پانی میں کمی نہیں ہوتی، اور ایسا پیور پانی ہے کہ دنیا کی ساری بیماریوں کی شفا اللہ نے اس میں رکھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آب زمزم پینے کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا مزید آگے، اور اب بتائیے گا مقام مینا کے حوالے سے۔ دیکھیے، مینا عربی زبان میں کہتے ہیں گوبر یا جانوروں کی گلی سڑی ہڈیوں اور فلیسز کی جگہ کو مینا۔ شروع میں صفا اور مروہ ہی کے اوپر قربانیاں ہوا کرتی تھیں، ذبح کیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب افراد کی تعداد زیادہ بڑھ گئی، حاجیوں کی تعداد، تو ان کے ساتھ قربانیاں بھی بڑھ گئیں۔ اب قربانیاں بڑھ گئیں تو انہوں نے یہ مکہ سے تقریباً کی 12-13 کلومیٹر دور ایک میدانی جیسی جگہ تھی، صحرائی جیسی جگہ، اس کا انتخاب کیا، اور اس میں لاکھوں قربانی ایٹ اے ٹائم ہو سکتی ہیں، اتنا وسیع ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران رات کو قیام کیا انہوں نے۔ اب اسی مینا کی جگہ کو قیام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہاں پر، اور رکن حج وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ حاجی ارکان حج کے اولین 8 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ حج کے اپنے بنیادی ارکان، پہلے ارکان ختم کرنے کے بعد مینا میں پہنچتے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر، اور اس کے بعد صبح کے ٹائم پر نماز پڑھنے کے بعد عرفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مینا وہ جگہ ہے جو 2 چیزوں کے لیے، ایک تو قیام گاہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجیوں کے لیے رات بھر ٹھہراؤ کی، اور دوسرا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہی سارے کے سارے جمرات موجود ہیں، یعنی رمی الجمرات کے لیے جو وہاں پر شیطان کے جو سمبلز ہیں وہ موجود ہیں۔ یہیں پر 3 دن مزید آنے کے بعد، حج کے اختتام کے بعد بھی قیام کیا جاتا ہے رمی جمرات کے لیے۔ تو دس از کالڈ اسٹے آف مینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا۔